وہ جو آپ کے معاشرے کا کریم تھا یا مسلم کریم جو تھی انڈیا کی، وہ تو علی گڑھ میں جا رہی تھی کہ یہ جو وحی کا علم تھا اس کو انسان کے تجربے کی سطح پہ لا کے برابر کرنا تھا۔ اور پاکستان بننے کے بعد بھی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کام کیسے کیسے لوگوں سے کرائے۔ یہ ہے وہ قدرت کا ہاتھ جو آپ کو یہاں پہ بہت عیاں نظر آئے۔ ملک اور بھی آزاد ہوئے، لا الہ کے لیے ایک ہی آزاد ہوئے۔ اولیاء شیاطین کا ذکر تو ہے نا، لیکن وہ کون کون ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر ہم قرآن سے ڈھونڈیں تو مل جائیں۔ جو بیماری اس کی تھی حسد کی، آدم سے، ضد کی اور تکبر کی، وہی بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہود کے اندر آئی۔ اصل دنیا میں جنگ ہی ہم دونوں کی ہے، باقی تو سارے جناب وہ ہیں ایکسٹراز ہیں۔ اچانک پاکستان بننے کے بعد کوئی سازش شروع ہو گئی ہے، بیج پہلے سے اندر موجود ہے۔ خالصہ میں مزید کوئی وقت ضائع کیے بغیر آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور میں ایک سوال ہے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ تھا کہ یہ جب ہم یہ پوری ایک تھیم لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستان ایک خدائی راز ہے، تو اگر یہ خدائی راز ہے اور یہ تحریک جس کو ہم جا کے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے یہ تحریک پاکستان، تو یہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ دینی نظر نہیں آتی ہمیں۔ وہ قائد اعظم کی صورت میں اگر نظر آتی ہے تو قائد اعظم ایک سیکولر آدمی، لبرل آدمی۔ یہ آپ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ یہ جو ہمیں ایک کنٹراسٹ نظر آتا ہے کہ خدائی راز ہے تو پھر وہ اس کے لیے دینی لیڈرشپ کیوں نظر نہیں آتی ہمیں آگے، اس میں ایک سیکولر سا آدمی ہمیں سامنے کیوں نظر آتا ہے اس کے فیس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو سوال کے اندر بھی جواب موجود ہے کہ اگر یہ دینی لیڈرشپ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہوتا تو پھر راز کیا تھا؟ یعنی راز تو ہم تبھی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک چیز آپ کے اس پہ کوئی پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تب وہ راز ہے نا۔ اگر وہ بالکل اوپن ہو تو راز تو نہیں ہے۔ اور اسی بات کو ایک اور انداز میں کہتے ہیں نا، قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی تلوار سیکولر نظام میں رکھی ہوئی ہے، مطلب یہ ایک گورے کا کول ہے جی، گورے کا کول۔ تو اس کو نظر آیا کہ اندر روح کون سی ہے اور اوپر خول کون سا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قائد اعظم نے یہ اپنا روپ یا بہروپ جو بھی آپ کہیں یہ کچھ جان بوجھ کے بھرا تھا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے یہ کام کس سے لینا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی، یعنی ایک اگر اس کے پرت کھول لیتے جائیں تو پہلا پرت تو یہ ہو جائے گا۔ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں نا، اب ہم ذرا وہ شریعت کے دائرے سے نکل کے دیکھیں گے چیزوں کو، شریعت کے اسکوپ کے اندر رکھ کے دیکھیں گے نا، پھر وہ اس طرح چیز نہیں سمجھ میں آتی۔ تکوین کے دائرے میں رکھ کے دیکھیں گے، اور تکوین کے دائرے میں یہ پھر فرق ختم ہو جاتا ہے کون نیک ہے کون بد ہے۔ وہ جو اللہ نے اس سے کام لینا ہوتا ہے وہ فاسق و فاجر سے بھی لے لیتے ہیں، اصحاب کہف کے کتے کو بھی کوئی مشن دے دیتے ہیں، اور پھر اس کا ذکر بھی جس طرح کرتے ہیں نا، مطلب 3 کے ساتھ بھی چوتھا وہ، تو 5 کے ساتھ بھی چھٹا وہ، اور 7 کے ساتھ بھی 8واں وہ۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ اور وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ تو یہ جو بار بار آ رہا ہے تو وہ تو انسان بھی نہیں ہے، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں ہے، ایک حیوان ہے۔ اور حیوانوں میں بھی کوئی جو ہے نا، بکری کے مقابلے میں کتا کوئی اتنے نجس ہے، بکری حلال جانور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیول پہ جا کے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی یہ چیز کیا ہے اور اس پر شرعی حکم کیا لگتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس منصوبے میں فٹ ہوا ہے۔ تو پھر تازہ کر لیجئے منصوبہ اللہ کا ہے، نشت ثانیہ کا منصوبہ ہے۔ اب کس نے کیا رول پلے کرنا ہے یہ اس نے تقسیم کرنا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، تقسیم کار یہ اس نے کر دی ہے۔ تو ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا۔ اگلی بات یہ ہے جو اہم ترین ہے کہ دیکھیں، فرض مطلب میں ایک سمجھانے کے لیے، اللہ ہی کی تقسیم، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عوام کی سطح پہ رکھا، سوچ سمجھ بھی عوام والی دی، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کی سطح پہ رکھا، اس کو دماغ بھی لیڈرشپ والا دیا، ماحول بھی وہ دیا جہاں وہ گرو کرے۔ ٹھیک ہے، اگر سبھی کو لیڈر بنا دیتا تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ اور سب کو عوام بنا دیتا تو لیڈرشپ کی وہ کام کون کرتا؟ یہ بیلنس اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ کتنے انٹلیکچوئلز ہوں گے اور کتنے ورکرز ہوں گے، یہ اس کا اپنا بیلنس ہے، یہ کوئی حکمران نہیں طے کرتے۔ ماڈرن مینجمنٹ کی ٹرمز میں گئے تو کوئی سلیکشن اور پلیسمنٹ کا جو ہے اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اسی پر آپ لے آئیں کہ جب وہ کسی کو کوئی کام تفویض کرتا ہے تو ضروری صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، اور جو وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کسی دوسرے کام کے اعتبار سے وہ صلاحیت نیگیٹو ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب ہر جگہ پہ چلتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ، اچھا انبیاء تو جامع صفات ہوتے ہیں نا،
ان میں تو بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن باقی ان کے امتیوں کے اندر تو وہ ساری چیزیں نہیں جمع ہو سکتی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کام پھر بعد میں تقسیم کیے نا، یہ اللہ نے آپ خود سے تقسیم کیے نا، تقسیم اللہ کی ہے. کسی کو عالم بنایا، کسی کو صوفی بنایا، تاکہ وہ دونوں چیزیں رہیں. یہ نہ ہو کہ یہ صرف ظاہر پرست ہو جائیں اور فقہ ہی کو دیکھتے رہیں. نہیں، ان کے اندر وہ روح بھی چلتی رہنی چاہیے. اس کے لیے صوفیہ کو کھڑا کر دیا. پھر یہ کہ آخر ان کو ایک سیاسی تحفظ بھی چاہیے، تو بادشاہ علیحدہ ہو گئے. تو وہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چیز جمع تھی، بلکہ یہ کہ اس کے بعد خلفائے راشدین میں بھی جمع تھی، وہ آپ کے بعد تقسیم ہو گئی. اب سیاسی رہنما اور ہو گئے، جو ہے نا آپ کے روحانی رہنما اور ہو گئے، علمی رہنما اور ہو گئے. تو تینوں نے مل کے 1000 سال اس گاڑی کو کھینچا ہے. علیحدہ علیحدہ رول ہے. اور یہ کوئی پھر وہ کوئی کسی جو ہے نا وہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے یہ نہیں طے کیا تھا، یہ اللہ کی اپنی تقسیم تھی جس کے تحت یہ نظام چلتا رہا. اس کو اب آپ لیں، میں نے تمہید بہت زیادہ لمبی باندھ دی اس لیے کہ جب ہم تھوڑا آگے آئیں گے تو کسی کوئی نقص بیان ہوگا تو برا نہ لگے. ٹھیک ہے. اب آپ اس اعتبار سے دیکھیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور خلافت راشدہ کے بعد جو ایسے فتنے اٹھے جو کسی عقیدہ خراب کر سکتے تھے، یا وہ جو دین کا جو سٹرکچر ہے اس کو خراب کر سکتے تھے، خاص طور پہ جو تعبدی امور سے متعلق ہے، یعنی جو دین کی جڑ کو اکھاڑ سکتے تھے، اس کے مقابلے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ جو سیسا پلائی دیوار بنایا، یہ علماء کے طبقے کو بنایا. کہیں سے کوئی فتنہ اٹھائے، وہ فتنہ اگر فرض کریں خلق قرآن کا فتنہ ہو تو اسی طبقے سے لوگ اٹھے. بادشاہ نے کھڑا کیا ہے، وہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ فتنہ اگر دین اکبری کا ہو تو پھر اسی طرح کے لوگ کھڑے ہوں گے، اس کا کلا کما کریں گے. وقی صلی اللہ ذالک، پھر فتنہ انکار حدیث کا ہو یا فتنہ جو ہے نا وہ کوئی نئی نبوت کے جو ہے نا وہ اجرا کا ہو، ہر جگہ پہ آپ کو یہ مذہبی طبقہ سینہ جو ہے نا وہ سپر نظر آئے گا، اور سربا کف اور سینہ سپر نظر آئے گا. یعنی نگرانی اور نگہبانی کا نگہبانی اور حفاظت دین کا کام یہ کرتے رہے. اب یہ کام کرنے کے لیے جو ڈٹرمنیشن تھی نا وہ کیا تھی؟ یہ ایک جو سٹرکچر ہے نا، گیون سٹرکچر، اس کے اندر کوئی رخنا نہیں آنے دینا ہے. تو یہ جب تک آپ کے اندر یہ شدت نہ ہو تو اس وقت تک آپ یہ کام تو نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے اندر ذرا سی بھی فلیکسیبلٹی ہوگی، کوئی لچک ہوگی، تو وہ پھر اس میں رکھنا اندازی کا امکان پیدا ہو جائے گا. تو آپ کو اس جگہ پہ شدت پسند ہوں گے تو کسی کو دخل نہیں دینے دیں گے. یہ اس کو یہاں پہ رکھیں، ذرا ذہن میں رکھیں. تو دوسری طرف سے آئیں، تو دوسری طرف سے جب آئیں تو ہم نے پہلی بحثوں میں یہ بات سوچی تھی کہ یہ جو وحی کا علم تھا اس کو انسان کے تجربے کی سطح پہ لا کے برابر کرنا تھا. یعنی انسان کو ٹھوکریں کھا کے تجربات سے گزر کے اس کے برابر آنا تھا. اس کا شعور یہاں تک پہنچنا تھا جہاں وحی اسے یعنی الہامی طور پر پہنچا رہی ہے. لہٰذا اگر یہ جو تمام انسان علماء کے تابع ہوتے تو یہ ٹھوکریں کھانے کا نوبت ہی نہ آتی. تو ٹھوکریں نہ کھاتے تو وہ سیکھنے کا مرحلہ بھی نہ آتا. وہ کام غلطی سے تجربے سے شعور حاصل ہوتا ہے نا. تو وہ اللہ نے ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا، لہٰذا ان کو علماء سے کاٹ دیا. ٹھیک ہے، یہ کھڑے رہے، لیکن یہ اسٹرکٹ رہے اس کے ساتھ کہ جن دین میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہونے دینا ہے. ٹھیک، کم از کم اس کی علمی طور پر اسے برقرار رکھنا ہے، اس کی اصل حیثیت پر. اب اس آخری زمانے میں آ کے یہ جو انسان کے تجربات ہیں اور وہی نے اس نے آپس میں برج بنایا نا، تو اس سطح پہ آ کے علماء کا وہ جو رول آپ کہیں 12 صدیاں رہا یا 13 صدیاں رہا، وہ یہاں آ کے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ لچک ان کے اندر بالکل نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہو. جبکہ اب یہاں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو شعور بلند ہو کے یہاں تک پہنچا بہت سے تجربات سے گزرنے کے بعد، اب اس کو شریعت کے ساتھ برج کیا جائے. تو برج کرنے کے لیے کچھ جو آپ نے سٹرکچر بنایا ہے اس کے اندر جو رکھا ہے آپ نے، اس کے اندر بھی تو کوئی قطر و بیبند آپ نے برداشت کرنی ہے نا. یہ اگر آپ اسے وہ سمجھیں نا جو علامہ اقبال نے خیال، میرے ذہن میں بھی سوال یہی آ رہا تھا کہ جو علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس اسلامک تھاٹ، اگر اس آئیڈیا کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے تھاٹ ان اسلام. جی مطلب اس کا مطلب ہے کہ دین کی جو آپ نے بات کی کہ جو حفاظت کا کام ہے، اس فکر کی حفاظت کا کام ہے، وہ تو نگہبانی کا وہ انہوں نے کیا اور وہی ان کے ذمہ سائن تھا خدائی اسکیم میں وہی تھا. لیکن اس فکر کی آگے تجدید، اس کے طرفوں کے لیے، اس کی ترقی کے لیے آگے، یا جو جدید تقاضے ہیں دنیا کے اس کے مطابق اڈیپٹ کرنا، اس کو اس میں ان کا رول نہیں تھا. پھر اس میں اڈیپٹ کرنے دو، اصل میں ہمارے یہاں ایک اور چیز بھی پیدا ہوئی ہے نا، وہ تجدد بھی ہے کہ دین کے اصولوں کو چھوڑ کے جو اس وقت کی جو ضرورتیں ان کو پورا کیا جائے.
اس کی تو گنجائش کوئی بھی نہیں دے گا. نہیں، میں نے اس لیے تجدید کا لفظ ہاں استعمال تو کیا. تجدید کا تقاضا یا آپ اسے کہیں، بلکہ آپ اسے کہنے، میں نے برج کا لفظ اسی لیے استعمال کر رہا تھا کہ دین کے اصول کو چھوڑے بغیر، دین کے اصول کو چھوڑے بغیر آپ نے ایک جو جدید تقاضے ہیں ان کے لیے ایک اپنے اندر اجتہادی بصیرت پیدا کرنی ہے. جو دیکھیں نا، ایک اجتہاد آپ نے 700 سال پہلے کیا، اصول وہی ہیں، انہی اصولوں کے تابع رہتے ہوئے آپ نے اجتہاد کیا 700 سال پہلے، جبکہ سوسائٹی کا سٹرکچر کچھ ہو رہا ہے. اب سوسائٹی کا بیسک سٹرکچر چینج ہو گیا، نیشن سٹیٹس وجود میں آ گئے اور بہت کچھ تمدن میں ارتقا قبائلی ہوا. معاشرت ہے اب یہ وہ اچھا یہ بیسک بات ہے، وہ قبائلی معاشرت تھی، قبیلے ہی ختم ہو گئے ہیں. یہ بنیادی تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں، اور یہ خاص طور پہ جو جاگیرداری نظام ختم ہو کے اور ڈیموکریسی اس کی جگہ پہ آ گئی ہے، تو اس سے صنعتی انقلاب آ گیا، جاگیرداری کی جگہ صنعتی انقلاب آ گیا، اور یہ بادشاہت کی جگہ جو جمہوریت آ گئی ہے، تو بیسک چینجز آ گئی ہیں. اب اس پہ اصول وہی رکھیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک نیا اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو آپ کی شدت پسندی ہے، وہ اس نئے اجتہاد کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے. یہاں آ کے وہ یعنی وہ کیا کہیں اسے، فٹسٹ نہیں رہتے لیڈرشپ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک طرح سے بات کی ہے نا. اسے نگیٹو کہیں تو وہ جو اقبال نے جس طرح کے وہ طنز کر دیا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. تو وہ اصل میں اسی پوٹینشیل کی کمی کا ذکر کر رہے ہیں نا، ذرا جسے کہیں کوئی طنزیہ انداز میں کر رہے ہیں یا تمسخرانہ انداز میں کر رہے ہیں، لیکن بات یہی ہے وہ. لیکن اصل وہ اللہ کی اس تقسیم کے اعتبار سے سمجھیں تو یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. لیکن صاحب اس کی ریئلائزیشن جو ہے، اچھا نہیں، میں یہ بات پوری کر لوں. حفاظت کا کام آج بھی آپ اگر دیکھیں گے نا تو علماء ہی کرتے ملیں گے آپ کو. کوئی جو ہے نا ختم نبوت پہ آنچ آئے گی وہی اٹھیں گے، کوئی نیا فتنہ اٹھا کوئی بھی اٹھے گا اس کے مقابلے میں وہی کھڑے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گھٹی میں ڈال دیا. اس کے لیے وہ پرانے کے ساتھ چمٹا رہنا بہت ضروری ہے، اور وہ چمٹے ہوئے ہیں پوری شدت کے ساتھ، اور یہ وہاں پہ بنے گی خوبی. لیکن یہ جو نیا چیلنج آیا ہے، یہاں پہ وہ خوبی بن جاتی ہے کمی. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مسلمانوں کے اندر ہی، اب یہاں وہ سر سید احمد خان اور علی گڑھ اور پھر اس سے آگے چلیں، اب اس میں کمیاں وہ ساری دیکھیں جو تھیں. آہستہ آہستہ وہ بیچ کی راس کے لوگ پیدا ہوئے جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، کہ جنہوں نے وہ تجدد والا انداز پسند نہیں کیا، بلکہ جو ہے نا اصول پہ رہتے ہوئے نیا علم کلام کہیں یا اجتہاد کہیں یا یعنی مختلف سطحوں پہ انہوں نے نئی زبان یا نئے اسلوب میں بات کرنے کی کوشش کی، انہی باتوں کو نئے انداز میں پیش کیا. اور خاص طور پہ سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کے اعتبار سے ایک بالکل ریکنسٹرکشن، ایک یعنی اس سے بالکل مختلف جو ابھی بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا. تو یہ اب اللہ کی یہ تقسیم تھی کہ جو زمانہ شناس لوگ ہوں قیادت ان کے پاس آئے، حفاظت ادھر ہی رہے، اور قیادت کے میدان میں یہ لوگ آئیں. تو آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال ہیں یا قائد اعظم ہیں، یہ دونوں مغرب کے پڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ صرف علی گڑھ نہیں ہے، علی گڑھ سے بہت آگے کی بات ہو گئی ہے. جا کے تعلیم ان کے ملکوں میں حاصل کی ہے، غیروں کے ملکوں میں حاصل کی ہے، اور وہاں ان پہ بیتی کیا ہے. بیتی وہ جو اقبال نے بیان کیا نا کہ مسلمان کو نہیں وہ بھی ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، اور عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. یہ نظریات، یہ خیالات، یہ فلسفے، یہ سوچیں جو میں نے پڑھی اور جو آ کے انہوں نے میرے عقیدے کا حشر نشر کیا ہے، تو یہ تو میں اسی کش میں گزری میری زندگی کی راتیں والی کیفیت ہوئی ہے. کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. تو یہ مطلب میری تو انہوں نے سکون ہی برباد کر دیا تھا. تو پھر سیٹل کیا نا ایشو کو. تو اب یہ وہ بندہ ہے جو عہد حاضر سے بھی واقف ہے، دین کی سوچ سے بھی واقف ہے، تو اب وہ علاج تجویز کر رہا ہے. تو اس لیے حکیم الامت کہتے ہیں نا آپ. تو اسی طرح کا معاملہ قائد اعظم کا بھی ہے. وہ انگریزوں کی نفسیات سے واقف تھے، وہ ان سارے جدید مسائل سے واقف تھے. تو لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور ان مسلمانوں کا ان پر اعتماد قائم ہو گیا، محبت بھی ہو گئی. اب ظاہر ہے یہ محبت ایسے ہی تو نہیں ہوتی نا، کوئی ڈالتا ہے تو ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں ملک آزاد ہو گیا، اور ابھی تک ایسا ہی ہے. اب اس شدت پسندی سے فرقے بھی وجود میں آ گئے نا، تو وہ پھر ہم دوسرے فرقے کے لیے گنجائش بھی نہیں چھوڑتے. یہ جو اس کے ڈی میرٹس ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو
اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ لوگ اس میدان میں آ گئے ہیں جن میں وسعت ہو، جو سب مسالک کو ساتھ لے کے چل سکیں. تو یہ وسعت اس جدید تعلیم یافتہ طبقے میں تھی، جو ان میں سے دین کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں نا قلبی میلان یا محبت یا لگاؤ رکھتے تھے. جو بالکل ہی دوسری طرف نکل گیا ان کا معاملہ الگ ہے. وہ جدید تعلیم سے آراستہ سارے لوگ ایک جیسی سوچ کے نہیں ہیں، جن کا دینی میلان بھی ہے، ان کی بات ہم کر رہے ہیں. تو ان حضرات میں یہ چیز، اگرچہ ان کے عمل میں شاید آپ کو اس طرح نظر نہ آئے، لیکن یہ کہ ان کی سوچ پر وہ شے غالب تھی. لیکن خان صاحب ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ یہی جو ہمارا روایتی مذہبی طبقہ تھا، جن کی جو آپ تکوین کے پرسپیکٹو سے جو آپ نے ایکسپلین کیا کہ ان کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی تھی، اس کی ریئلائزیشن بھی تو انہی میں سے ایک جو ان کے لیڈر تھے، جن کو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں 20ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، جس کو وہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی صاحب، انہی کو ہی ریئلائزیشن ہوتی ہے. وہی ساروں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد کے ہاتھ پر بیعت کرو. وہی علی گڑھ چل کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے جس درد میں، جس تکلیف میں میری ہڈیاں گھلی جا رہی ہیں، اس درد کو سمجھنے والے جو ہیں وہ مدارس میں نہیں، علی گڑھ میں ہے. تو ان کو تو ریئلائزیشن تھی نا، جو لیڈر تھے ان کے سب سے بڑے. پہلے تو اس ساری بات میں اس بات کی تائید ہو گئی نا جو ہم نے بات کی ہے، یعنی اس کی ایک تائید اس سے بھی نکلتی ہے کہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا احساس اپنی زندگی میں ہو گیا تھا. اور کیوں ہو گیا تھا؟ انہوں نے بہت سی تکلیفیں جھیلی تھیں، بہت سے وہ بھی تجربات سے گزرے تھے. آپ اس چیز کو یہ دیکھیں کہ انہوں نے ریشمی رومال تحریک چلائی تھی انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اور ان کا ایک خیال تھا، سوچ تھی کہ اگر ہمیں افغانستان سے بھی مدد مل جائے اور ترکی سے بھی مدد مل جائے، ان دو ملکوں سے مدد مل جائے، تو ہم ہندوستان سے انگریزوں اندر سے ہم کریں، باہر سے یہ ہو تو ہم ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنا یہ منصوبہ انہوں نے ابوالکلام کے آگے بھی رکھا تھا. ابوالکلام ابھی بہت کم عمر تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت دنیا بدل گئی ہے، آپ کسی اور خیال میں ہیں، نہ افغانوں نے آپ کی مدد کرنی ہے نہ ترکوں نے آپ کی مدد کرنی ہے. انہیں وہ چھوٹے کی بات پسند نہیں آئی، یا یہ کہ ان کے دل پہ اثر نہیں کیا اس نے. تو انہوں نے عبید اللہ سندھی کو افغانستان میں مدد بھیجنے کے لیے بھیج دیا، لینے کے لیے، اور خود چلے گئے حج کے، مطلب وہ اصل میں کور بھی تو لینا تھا نا، تو حج کے ارادے سے گئے ہیں. اور وہاں خیال یہ تھا کہ ترک بھی حکمران آئے ہوں گے تو یا کوئی ہائی آفیشلز آئے ہوں گے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں گے. تو عبید اللہ سندھی کو وہاں پہ جب وہ ساری صورتحال سامنے رکھی تو اندازہ ہوا کہ یہ تو مجھے پکڑنے ہی والے ہیں، اور کسی نے خبر بھی کر دی، تو وہ ادھر ہی سے آگے نکل گئے، یعنی واپس پیچھے آنے کی بھی گنجائش نہیں تھی ان کی. وہ رشیا کی طرف نکل گئے، ماوراء النہر چلے گئے. بہت عرصہ ادھر وہ گھومتے پھرتے رہے، مطلب کیا کہیں اسے، بہت مشکل زندگی ان کی بھی گزری ادھر. یہ جب ادھر حج پہ گئے تو ادھر کہیں ذکر ہوا یا کیا ہوا تو بات عربوں تک پہنچ گئی. تو وہ عربوں نے، ترکوں سے ملاقات سے پہلے ہی عربوں نے پکڑ کے انگریزوں کے حوالے کیا کہ آپ کے ایک باغی ہماری ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں، وہیں سے سیدھے مالٹا لے جائے گا نا. تو وہ ان کے ساتھ یہ ہوا. اب بندہ بیٹھ کے جب دیکھے نا ہو گیا، اس کے بعد جب انہوں نے جیل میں سوچا تو انہیں سمجھ آئی یار وہ ابوالکلام کا تو اس کا پہلے سے پتہ تھا. تو ایک تو ان کے دل میں ان کا یعنی وہ پتہ ہونا، علم ہونا، شعور ہونا، ادراک ہونا، اس کا اندازہ ہوا، اور ساتھ یہ بھی احساس ہوا کہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ابوالکلام کی طرف ان کی نگاہ گئی. اور دوسرا یہ کہ صرف ابوالکلام کی طرف نہیں گئی، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اس طرح کے جو ہیرے جو اس زمانے کو سمجھتے ہوں، وہ جس کان میں سے نکل سکتے ہیں وہ علی گڑھ میں ہے. ہمارے تو وہی پرانا نظام ہے. تو یہ ویسے بھی برین ڈرین بھی تو ادھر ہی ہو رہا تھا نا، کریم آپ کی ادھر ہی جا رہی تھی. وہی جو ہم نے ابھی فیصلہ کیا نا، اللہ تعالیٰ معاشرے میں کوئی لوگ کریم کی سطح بھی ہوتی ہے، عام ورکر بھی ہوتے ہیں، تو کون سے لوگ کدھر جا رہے ہیں یہ بھی تو ایک چیز دیکھنے کی ہوتی ہے. تو وہ جو آپ کے معاشرے کا کریم تھا یا مسلم کریم جو تھی انڈیا کی، وہ تو علی گڑھ میں جا رہی تھی. تو اس سے بھی انہوں نے سمجھا کہ لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہوتی ہے یا جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ ان لوگوں میں ہے کہ جو اس طرف زیادہ پائے جاتے ہیں. تو اس کو پھر انہوں نے اس طرح بیان کیا نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ جس غم میں، یعنی غم کیا ہے، امت کی دوبارہ جو ہے نا عروج ہو، اس کو کوئی لیڈرشپ ملے، تو جس غم میں میری ہڈیاں گلی جاتی ہیں اس کی دوا جو ہے نا وہ مجھے احساس ہو رہا ہے، یعنی اس درد کو سمجھنے والے مدارس اور خانقاہوں میں نہیں ملیں گے، بلکہ یہ کہ مجھے یہاں سے ملیں گے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں. اور آنے کی حالت کیا تھی نا، ٹی بی 3rd stage کو پہنچا ہوا تھا، اور وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، چارپائی پہ ڈال کے لے جایا گیا تھا، یعنی خواہش کی شدت کا یہ عالم تھا. تو اب اسی میں آپ کو قائد اعظم کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیوں تھا، جو جہاں سے آپ نے بات شروع کی.
اور یہ باقی بھی جو سارا جو ہے نا اس کے بعد بھی سلسلہ چلا ہے. اور پاکستان بننے کے بعد بھی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کام کیسے کیسے لوگوں سے کرائے ہیں. میرے ذہن میں اگلا سوال یہی آ رہا ہے. اب کس طرح جناب بھٹو صاحب نے کر لیا, مطلب وہ یعنی 2-3 چیزیں آپ دیکھیں نا. ایک تو قادیانی والا مسئلہ جو انہوں نے کر لیا, شراب کو حرام کرنے والا کر لیا, اس اسمبلی نے جس نے قرارداد مقاصد پاس کر لی, اور یہ والا قادیانی والا مسئلہ ہو گیا. پھر آگے آپ چلیں تو ایٹم بم والا مسئلہ بھی تو انہی لوگوں کے ذہن میں آیا نا کہ ہم نے یہ بنانا ہی بنانا ہے. اور کئی اعتبارات سے ہمیں جن میں بہت کمیاں بھی نظر آئیں گی, ایٹم بم کے معاملے میں ڈٹرمنٹ رہے ہیں. بعض اعتبارات سے ہو سکتا ہے ہمیں گمان گزرے کہ یہ امریکہ کے ایجنٹ تھے, لیکن اس معاملے میں انہوں نے امریکہ کو بھی چکر دے کے اپنا جو ہے نا کام مشن آگے بڑھائے ہیں. تو اب ظاہر ہے آپ کسی دیندار آدمی سے یہ توقع تو نہیں کر سکتے نا, وہ کسی کو مطلب وہ دھوکہ دینا کوئی پسندیدہ بات ہے. وہ زیادہ سے زیادہ توریے تک جا سکتا ہے, توریے سے آگے نہیں جا سکتا. تو جبکہ یہ پھر ادھر ہی سے ہو سکتا تھا جن کو اب مطلب بھٹو سے ایسے کام, قادیانیوں کو کافر قرار دلوانا, وہ یہ آئین کے اندر یہ شک ڈلوانا کہ یہاں پر کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ پہلے ہو گئی تھی, لیکن انہوں نے جو 73 کا آئین بنایا اس کو دوبارہ شامل کیا اس کے اندر. مطلب تھا وہ ایک سیکولر آدمی, لیکن وہ کام جو کر رہا ہے ایون یہ بھی ایک تھیوری ہے. ایک اور بہت اہم کام ہوا تھا نا بھٹو صاحب کے زمانے میں, اس کو اتنا گنا نہیں جاتا, وہ جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی. یہ اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں وہ کتنا بڑا کام تھا. جو اس کے جنہوں نے جو اس کے زیادہ محرک تھے بنے تھے نا, ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا گیا. غیر طبی موت سے سب ہمکنار ہوئے. بھٹو صاحب خود, شاہ فیصل, اور اس کے علاوہ بھی جو بعد میں قذافی کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو گیا. تو وہ بہت بڑا جو ہے نا ایک پین اسلامزم کی طرف ایک قدم تھا. وہ ایک تو وہ لارجر سینیریو ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں, لیکن اگر پاکستان کے سینیریو میں بھی آ کے دیکھیں, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں خدائی راز ہے, اس سکیم کے اندر جس بندے نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اس کا انجام اچھا تو نہیں ہوا. ویسے اصل میں دیکھیں نا مخالف فورسز بھی ہیں نا, تو یہ جہاں کوئی برا کرتا ہے تو اس کا انجام برا ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جہاں کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کا انجام برا ہوتا ہے, تو وہ الٹیمیٹلی تو وہ بھی اللہ کی طرف جائے گا, لیکن وہ کام اللہ کرواتا شیطان سے ہے. ہاں جی بالکل, اور یہ اس کی ان کمیوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کرنے دیتا ہے اس کو کہ تاکہ اس نے جو کمیاں کی ہیں اس کا یہ کفارہ اسی دنیا میں اس کا ہو جائے. اصل میں یہ بھی دیکھیں, یہ ایک طرف یہ خدائی راز والا معاملہ ہے, تو دوسری طرف جو شیطان کو بھی تو اندازہ تو ہوگا نا کہ بھائی کہاں سے خطرہ ہے. جیسے بن گوریان کی آپ نے بات کی تھی, تو پھر اس نے بھی تو وہاں فوکس کرنا ہے. اور یہ مطلب ہندوستان کی تاریخ جو ہے نا اس اعتبار سے دیکھنے کی اس اعتبار سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ویسٹ میں ایک طرف جب رینائسنس کا عمل شروع ہوا ہے تو وہ کس کی قیادت میں شروع ہوا ہوگا. مطلب وہ اصل میں وہ سارا اس کے پیچھے ہڈن ایجنڈا کس کا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں سائملٹینیسلی آلموسٹ سیم ٹائم پر یہاں پہ وہ جو نا وحدت ادیان کا تصور بادشاہ کے لیول سے آنا شروع ہوا تھا, لیکن اس کا راستہ روکا گیا, وہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو یہ ہندو تحریک تھی جو اب جا کے مودی کی صورت میں پوری طرح کھل کے سامنے آئی ہے, یہ بھی چھپی ہوئی تھی, انڈر گراؤنڈ تھی. اس کا ایجنڈا واضح نہیں تھا, جسے ہم علماء نہیں دیکھ سکے, لیکن قائد اعظم نے دیکھ لیا تھا, علامہ اقبال نے دیکھ لیا تھا. اور قائد اعظم نے جو کہا تھا یہ ناقابل اصلاح ہے, کس معنی میں کہا تھا؟ یہ ایجنڈا انہوں نے دیکھ لیا تھا, ان کی سوچ کا ساتھ رہ کے دیکھا تھا نا. ابوالکلام بھی نہیں دیکھ سکے, اور ہمارے بھی بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ آئی. تو یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب آپ انہیں دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ جو بھی زمانہ شناسی کا معاملہ ہے وہ ہمارے مذہبی طبقے کی نسبت, یہ جو ہمارا جسے ہم عام طور پہ سیکولر یا لبرل طبقہ کہتے ہیں, لیکن سارا لبرل نہیں کہوں گا, وہ لبرل حضرات کے جن کی کم از کم قومی غیرت یعنی مسلمانی والی ہوتی ہے, تو ان کے ہاں آپ کو وہ زمانہ شناسی کا پہلو زیادہ نظر آئے گا, خطرات کو بانپنے کا پہلو زیادہ نظر آئے گا. اور ہندوستان وہ جگہ آپ کو نظر آئے گی جہاں پر یعنی یہ لتر کا بننا طبقاً ان طبق کے انداز میں اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ آگے بڑھاتا رہا ہے. باقی جگہوں پہ آپ کو زوال ہی نظر آئے گا, ابھی تک زوال ہی چلا جا رہا ہے.
تھوڑا بہت ترکی میں فرق پڑا، ایران میں فرق پڑا. عربوں میں آپ کو تو دیکھیں نا تو آنے والا دن پہلے دن سے برا ہی آ رہا ہے. وہ اسی مطلب جو بھی مغربی تہذیب ہے اس کی طرف زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور عسکری طور پر بھی اس ایک وقتی طور پر جو بھی کامیابیاں ملی ہیں اس کے بعد اب یعنی دوبارہ غلامی کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں. اب جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو عرب دنیا کے حالات تو بہت خراب ہیں. ترکی کے بظاہر اس وقت ٹھیک ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو ترکی بھی خطرے میں ہے. معیشت اس کی اب اس پر بھی بہت بوجھ آیا ہوا ہے. ایران کا معاملہ بھی ان سب کی نسبت آپ کو لگے گا کہ پاکستان اور ایون ہندوستان کا مسلمان بھی آپ کو تگڑا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، وہ بہت ہی اس وقت برے حالات سے دوچار ہے، ہاسٹیلٹی کا سامنا ہے اسے، لیکن یہ کہ شعور اس کا بہرحال ہے. جو ہمیں وہ لیڈر نظر آتے ہیں نا سیاسی، یہ تو بی جے پی کے مطلب اپنے جو ہے نا وہ پسندیدہ یا انہوں نے خود جن کو موقع دیے ہوئے ہیں وہ ہیں. لیکن جو اصل مسلمانوں کی سوچ ہے وہ یعنی اپنی جگہ پہ بہت پختہ ہے اور ان کے اندر مزاحمت ہے بہت شدید. وہ جیسے ایک بچی کا نہیں آیا تھا جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، اب مجمع میں گری ہوئی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں پچھلے دنوں ایک بچے کا دیکھ رہا تھا، ایک لڑکا سا تھا 13-14 سال کا ہوگا، اس سے موب ہے، وہ اسے کہہ رہا ہے کہ کو پاکستان مردہ آباد ہو گیا تھا. نہیں کہوں گا. ہاں، تو یہ جو ہے نا اب یہ آپ کو کیا نظر آئے گا. تو اس اعتبار سے یہ ہے وہ قدرت کا ہاتھ جو آپ کو یہاں پہ بہت عیاں نظر آئے گا. ملک اور بھی آزاد ہوئے، لا الہ کے لیے ایک ہی آزاد ہوا، ملک اور بھی آزاد ہوئے. اسلامی سربراہی کونسل جو ہے نا کانفرنس کی کوشش ایک ہی نے کی، ایٹم بم بھی بن گیا، میزائل ٹیکنالوجی بھی آ گئی. یہ سب جو جن لوگوں کے ہاتھوں بھی ہوا، تو جب فائنل سٹیج آئے گا تو یہ پھر مرجنگ ہو جائے گی نا. جو آپ نے کہا نا کہ وہ بظاہر جو ہے نا سیکولر اور وہ پھر اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھے گا تو ایک ایسی بیلنسڈ پرسنالٹی لے آئے گا جس میں دونوں دھارے جمع ہوں گے. خالد صاحب، بن گوریان تو 1967 میں اس کو بات کر رہا ہے اس کی، لیکن اس کی ریئلائزیشن تو بہت پہلے کی ہے نا، ہوگی اس کو جن مخالف فورسز کو، مطلب ان قوتوں کو جن کا وہ نمائندہ ہے، ان قوتوں کو وہ ریئلائزیشن تو پاکستان کی تخلیق کے وقت ہی ہوگی نا. دیکھیں، آپ کسی دشمن کا مطلب اعلان کب کرتے ہیں؟ یا تو آپ کمزور ہوں تو پھر ویسے واویلا تو جب مرضی شروع کر دیں، لیکن جب آپ بہتر پوزیشن میں ہوں تو اس وقت کریں گے جب آپ نے اپنی طرف سے مناسب تیاری بھی کر لی ہو کہ اب ڈسکلوز کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس کا مطلب وہ انہوں نے بندوبست پہلے کر لیا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ اصل میں جو بھی تحریک پاکستان تھی وہ جا کے ہائی جیک پوری طرح ہوئی تھی 58 میں. تب تک تو مطلب وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی ڈواڈول سی کشتی چلتی رہی، لیکن 58 میں جا کے جب ایوب خان آ گئے تھے تو وہ پوری طرح ہائی جیک ہو گئی تھی. یعنی بالفاظ دیگر ایک قبضہ گروپ کا تسلط ہونا. اس کی وہ دلیل وہ بھی ہے، ثبوت 1956 کا آئین بھی ہے، وہ بھی ختم ہو گیا تھا نا، اس کو اڑا دیا تھا. تو یعنی یہ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. یعنی وہ انہوں نے کوئی پلان بنا کے اس کی ایگزیکیوشن شروع بھی کر دی تھی. تو اچھا، اس سے پہلے وہ جو ڈاکٹر اسد آئے تھے جن کو بگا دیا گیا تھا جی، روڈ ٹو مکہ والے جی، تو مطلب چیزیں تو تھیں نا پہلے سے. اب اس میں ذرا میں ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے اور رکھوں نا، وہ ذرا ایک قرآن کا تناظر سامنے رکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا قرآن کا تناظر کیا ہے. آپ جب قرآن مجید کس کو سامنے رکھیں گے نا تو یہ جو خیر و شر ہے اس کے لیے یعنی وہ کہتے ہیں یہ وہی ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز والی بات، لیکن اس کو وہ کچھ شخصیات کے ساتھ جوڑتا ہے یا نہیں جوڑتا ہے. ایک تو ہے نا مستقل شر کی فورس، وہ شیطان ہے، اس کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جو یعنی خیر کی اور روحانیت کی جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے جس کو لے کے وہ چل رہے ہیں. ایک اولمپک ٹارچ کی مانند جو ہے نا ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے. تو اس کے ہاں تسلسل ہے لیڈرشپ کا. ادھر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بھیجتا رہتا ہے انبیاء اور جو اس کے گویا نمائندے ہوتے ہیں. پھر اس کے آگے سلسلہ اولیاء اللہ کا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، یہ ڈاؤن دی گراؤنڈ آتا ہے، سارا گراس روٹ لیول تک آتا ہے. ایک عام مومن سے لے کے اللہ تعالیٰ تک یہ لنکڈ ہے. تو اس پر قیاس کریں ادھر بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کا ذکر نہیں ہے، مطلب اس کے بھی اولیاء ہوں گے، اولیاء شیاطین کا ذکر تو ہے نا، لیکن وہ کون کون ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن اگر ہم قرآن سے ڈھونڈیں تو مل جائیں گے.
وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بیماری اس کی تھی حسد کی، آدم سے، ضد کی اور تکبر کی، وہی بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہود کے اندر آئی ہے. وہی حسد اور وہی تکبر کہ ہم چوزن پیپل، یہ کدھر سے؟ امیین میں سے نبی آ گیا، اور اس کے نتیجے میں حسد کہ ہم نہیں مانتے. حسد من عند انفسہم، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے وہ مخالف ہو گیا ان کے، اور جان بوجھ کر حق کا انکار، جیسے وہ بھی جان بوجھ کر انکار کر رہا تھا، اللہ کا حکم جانتا تھا، اس نے نہیں مانا. یہی ان کے ساتھ بھی ہوا. باقیوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، میں اس کو پورا نہیں کر رہا سلسلے کو. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے تناظر میں جب آپ دیکھیں گے نا، تو خیر کی طاقت کون سی قرار پائے گی؟ امت مسلمہ. تو شر کی طاقت کون سی قرار پائے گی؟ مقابلے میں یہ شیطان کی فورس، ایول فورس، وہ آپ کو یہودی ملے گا. دنیا آج نہیں مانے گی، آج کا انٹلیکچوئل نہیں مانے گا، لیکن جو شخص قرآن کا طالب علم ہے، مجھے بتائیں اس کے پاس یہ مانے بغیر کوئی چارہ ہے؟ ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نیا دور آیا ہے، یہ دونوں کے ایک بڑے زوال کے بعد آ رہا ہے. یہودی کوئی 70 عیسوی سے لے کے دنیا میں افراتفری کا شکار رہے 1948 تک. 1948 میں جا کے ان کی ریاست قائم ہوئی ہے. لیکن ان کی وہ ریاست، شر کی وہ ریاست قائم ہونے سے 9 مہینے پہلے پاکستان وجود میں آ گیا ہے. وہ جو ہم نے وہ جو بحث کی تھی نا کہ ایک امت کا جو ہے نا وہ ہے جو یہ نیشنلزم کی بنیاد پر آزاد ہوئے ہیں، نیشن سٹیٹس وجود میں آئی ہیں، یہ کلمے کی بنیاد پر آزاد ہوئے ہیں. تو کنٹراسٹ میں اب دیکھیں، اور یہ جو ہم نے سارے فرق گنوائے ہیں نا باقیوں کی نسبت پاکستان کے، تو اب اس کے تناظر میں آپ دیکھیں تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ادھر جو شیطان منصوبے بنا رہا ہے تو ان کے توڑ کے لیے ادھر رحمان نے منصوبہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انہم یکیدون کیدن وَأَكِيدُ كَيْدًا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. تو اب آپ اگر یہ ساری بات سے واقف ہوں اور اس اینڈ سے واقف ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، تو پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وہ جو ہے نا مرکز کس کو بنا کے بلڈ کر رہا ہے. اقبال بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو اب یہ کہ اللہ کو جیسے معلوم ہے کہ ایول جو ہے نا ایکسز آف ایول کہاں ہے، تو شیطان کو بھی تو معلوم ہے کہ جو ہے نا ایکسز آف خیر کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے بھی تو پورا فوکس کرنا ہے اس کے اوپر یا نہیں کرنا ہے، جہاں سے اسے خطرہ ہے اس نے بھی کوئی پریمپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایک خیال ہے ویسے عام طور پہ آپ کو تفسیروں میں نہیں ملے گا کہ یہ جو ابراہ نے مکے پہ حملہ کیا تھا، یہ اس کے پیچھے شیطانی سوچی تھی. اچھا. ہاں، کہ اس کو اپنے اس سے اندازہ تھا کہ آخری نبی کے ظہور ہونے والا ہے، اس شہر سے ہوگا. اور جب آپ رحم مادر میں تھے تو اس وقت وہ حملہ ہوا ہے تاکہ اس فساد میں جو ہے نا وہ، اب ظاہر ہے اس نے اگر بعد میں یہودیوں نے قتل کی کوشش کی ہے تو وہ پہلے بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھ کے یہ ایک سمجھنا نا، یہ جو پاکستان خطرے میں ہے، پاکستان سازش میں ہے، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس کا بیان اندر ریکارڈ موجود ہے. جو تناظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ اگر صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے، وہ قرآنی تناظر ہیں. تو اصل دنیا میں جنگ ہی ہم دونوں کی ہے، باقی تو سارے جناب وہ ہیں، وہ ایکسٹراز ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ قرآن کے تناظر سے دیکھیں تو خیر و شر کی جنگ کا جو بنے گا، جو محاذ اصلی، وہ تو یہودی اور مسلم بنے گا. آپ سورہ بقرہ پڑھ جائیں، سورہ آل عمران پڑھ جائیں، سورہ مائدہ پڑھیں، تو وہ تو یہ بنتا ہے. باقی سپورٹیوز ہیں، مطلب وہ کچھ جو ہے نا عیسائی مسلمانوں کے سپورٹر بن جائیں گے، تو کچھ وہ ہیں جو خاص طور پہ پروٹیسٹنٹس ہیں یا جو دوسرے تیسرے، وہ بن جائیں گے یہودیوں کے ساتھی. تو اصل تو پیچا ان کا ہے نا جو پڑا ہوا ہے. اب انہوں نے یہاں پہ کیا کیا کیا، کس کس کے ذریعے سے کیا، اس میں امریکہ کیا کیا کردار ہے اور کیا کردار ہے، ہم اس وقت صرف اپنا کردار دیکھیں گے. اچھا، میں اس میں بھی چاہوں گا پہلے ایک چیز ڈائمینشن کو ہم کر لیں. آپ یہ ہے ملٹری کی ڈائمینشن کہ ہماری جو اس نے کہا کہ ایک تھریٹ ان کے لیے فوجی طاقت ہے، اس کے لیے کیا کیا گیا یہاں پر پاکستان. ادھر ہی آنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی یہاں پہ جڑیں کتنی مضبوط ہیں. ٹھیک ہے، پہلے میں ادھر آنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک. اب میں آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پچھلے دنوں چیزیں بیان ہوئی ہیں نا کہ ایران کا اور یہودیوں کا پرانا کتنا گہرا تعلق ہے. یہ اسلام سے بھی پہلے کا ہے. ذوالقرنین جسے سائرس کہتے ہیں اس دور سے ہے. ٹھیک ہے. یہ کم از کم 3000 سال کہہ لیں، 2800 سال کا
ان کا آپس میں جو ہے نا تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ایرانی ان کا تعاون، ان کو سے تعاون کرتے رہے، وہ ایرانیوں کے ساتھ کرتے رہے. اسلام سے قبل کی بات ہے. اچھا یہودیوں میں اچھے لوگ بھی تھے تو یہودیوں میں برے لوگ بھی تھے، تو دونوں طرح کا تعاون رہا ہے. اچھا تعاون بھی رہا ہے، برا تعاون بھی رہا ہے. تو یہ جو ایران میں آتش پرستی آئی ہے یہ انہی کے برے لوگوں نے ڈالی ہوگی، یا جو بھی ایک، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس کشمکش سے ہم آج یہاں پہ گزر رہے ہیں کسی زمانے میں اس کشمکش سے ایران گزرا ہے. ٹھیک. جب اسلام آ گیا تو وہ ایران کو بھی اسلام کے خلاف اس عنصر کو استعمال کیا گیا. سارا ایران نہیں کہیں گے، ایران میں بہت اچھے لوگ بھی آئے، لیکن کچھ ایک عنصر وہ تھا کہ جو اسلام کے خلاف بھی استعمال ہوا. اب جو ہندوستان میں اسلام آیا ہے وہ ایران سے چھن کے آیا ہے، فلٹر ہو گیا ہے. یہ اصل عرب اسلام نہیں تھا. تو اس ہندی اسلام کے اندر پہلے ہی سے ایرانی یا فارسی اثرات شامل تھے. ٹھیک ہے. وہ تصوف کے رستے ہوں یا جو بھی ہو، علم کلام کے رستے ہوں، لیکن تھے. خالص وہ عربی اسلام نہیں تھا. آگے چلیں. یہ تقریباً دیکھیں اکبر کے دور کی بات آتی ہے نا، تو اکبر سے پہلے ہمایوں تھا. ہمایوں کا بیٹا ہے نا اکبر جی. اور اس سے پہلے بابر تھا. بابر کی تو رشتہ داری تھی ایران کے ساتھ، یا ہمایوں کی شاید پھوپھی. بابر کی وہ کچھ جنگیں شنگیں ہوئی تھی، وہ پھوپھی ادھر چلی گئی تھی، اٹھا کے لے گئے تھے، یا بعد میں تو رشتہ داری ہو گئی نا. تو اب ہوا یہ ہے کہ جب بابر کو اس کو ہمایوں کو شکست ہوئی بابر کے بعد، تو وہ وہاں سے بھاگا ہے تو ایران گیا ہے رشتہ داری کے اس چکر میں. پھر ایران سے وہ مدد لے کے آئے ہیں. اب جب وہ مدد لے کے آئے ہیں تو ساتھ ہی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی جراثیم بھی ساتھ آ جاتا ہے، بیکٹیریا بھی آ جاتا ہے، یا وائرس آج کل ہم کہتے ہیں، تو وہ ساتھ وہ وائرس بھی آ گیا ہے. اور یہ جو وائرس آیا ہے اس کا پھر نتیجہ ہے اکبر. فوز اور فیضی جو اس کے رائٹ ہینڈ ابو الفیض اور فیضی، اور یہ سارا اصل میں اب آپ اسے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں. اور یہاں سے وہ پھر دین اکبری کا اور یہ ایک ڈول ڈالا گیا ہے جو ناکام بنا دیا گیا. تو بہت پرانا ہے. یہ میں نے صرف اس لیے حوالہ دیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اچانک پاکستان بننے کے بعد کوئی سازش شروع ہو گئی ہے. بیج پہلے سے اندر موجود ہیں. یعنی وہ جو اسلام کا سورج جب عالم عرب میں غروب ہوا اور یہاں سے طلوع ہو رہا تھا دوسری صدی کے وائرس بھی آ گیا تھا، تو شیطان کو نظر آ گیا تھا کہ یہ کام یہاں سے مجدد الفسانی اور وہ جو دوسرے 1000 سال ہیں تو اس میں 7 وائرس بھی آ گیا. اب آگے اگر آپ آئیں گے تو یہ جب سلطنت برطانیہ یہاں پہ آئی ہے، ان کا اقتدار قائم ہوا ہے، تو اس وائرس کو انہوں نے بڑھوتری دی، مطلب سازگار ماحول دیا. اور اب میں پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ جو تصوف آیا تھا یہ ایرانی اثرات سے آزاد نہیں تھا، اور ایرانی اثرات کے پیچھے یہودی اثرات بھی تھے، جو وہ ان کا قبالہ کا تصور ہے، وہ سارے ہمارے تصوف کے اندر بھی گھس آئے. خیر کا ایلیمنٹ بھی تھا، لیکن اسی کے اندر پھر وہ گدا ہوا وہ بھی تھا. اور یہ تصوف اور یہ شیطنت، یعنی وہ جو شیطان کا ہڈن ہے، یہ ایسا آپس میں گڑمڑ ہو جاتے ہیں، نکھیڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک جس کے پاس شیطانی قوت ہوگی وہ بھی اڑ رہا ہے، اور جس کے پاس وہ روحانیت ہے وہ بھی اڑ رہا ہے. اب میں کیسے تقسیم کروں گا کہ بھئی یہ کون سا اڑنے والا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اور کون سا اڑنے والا غلط ہے؟ تو میرے لیے تو دونوں اسپرچولیٹی ہو جائیں گے. یہ ہے سارا چکر. میں وہ معیار نہیں بیان کر رہا جس پر پرکھا جا سکتا کیونکہ وہ موضوع الگ ہے. اب اسی میں پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ انگریز نے کیسے فائدہ اٹھایا. آج صوفی اسلام کی بات ہوتی ہے تو اس نے ایسے صوفی پیدا کیے، روحانی بزرگ جن کو لوگ فالو کریں، لیکن وہ لوگوں کے اندر انگریز کے خلاف بغاوت نہ پیدا کرنے دیں. ایسے علماء پیدا کیے جنہوں کا انگریز نے ہمیں نماز اور روزے کی اجازت دی ہوئی ہے، نہیں بھی پیدا کیے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. ٹھیک ہے، انگریز سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. تو اسی میں پھر آخری درجہ بھی اس نے کر دیا یار کہ ایک نبی بھی پیدا کر دو تاکہ جو اس رستے کو روک ہی دے. اور اس نے آتے ہی جو نبی بنایا تھا نا انہوں نے، پیروں سے جو کام نہیں جب چلا تو ایک نبی لے آئے نیا. اور اس نے آگے پہلا کام جو بڑا کیا نا انگریزوں کے لیے وہ یہ کہ جہاد اب جو ہے نا وہ ختم کر دیا. نئی شریعت آئی ہے اور جہاد ختم ہو گیا. تو یہ ساری فیسیلیٹیشن اس کو انگریزوں کی طرف سے ہو رہی تھی، یعنی اس پورے نیٹ ورک کو. یہ پورا نیٹ ورک یہاں پہ بچھا ہوا ہے آج بھی ہے. اس کے اندر یہ سارے کام ہو جانا یہ خدا، یہ معجزے سے کم نہیں ہے. اب جب بن گوریان یہ کہہ رہا ہے تو اس کے پاس یہ وسائل ہیں جن کو اس نے ایکسپلائٹ کرنا ہے. اور جب اس نے ان وسائل کو ایکسپلائٹ کیا
تو وہ عسکری طاقت پر پھر کون سی آکاش بیل جو ہے وہ مسلط ہوگی، کن لوگوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، کون اوپر جا سکیں گے، کون جا کے وہاں بڑے عہدوں پر براجمان ہوں گے. اچھا کیا کیا جو اب ظاہر ہے اس سب کے باوجود یہ تھوڑے ہی ہوں گے جو اس یہاں کا جو ہے نا اصل وہ جو نظریہ ہے جو دوسری جو ہے اس نے سب کو انفیکشن تو سب کے اندر ڈال جو ہے نا پیدا کیا ہوا ہے، اجتماعی لاشعور میں گھسا ہوا ہے. اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ تو ایک تو یہاں پہ جمہوریت کو نہیں پنپنے دینا، کیونکہ جمہوریت میں وہ ول جو ہے نا وہ پریویل کرے گی جو عوامی ول ہے. دوسرا عوام کو ڈیگریڈ کرنا ہے، یہاں پہ ان کو موقع ہی نہیں دینا ہے. اور تیسرا یہ کام کرنا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر مسلط کر کے رکھنا ہے محفوظ ہاتھوں والا. یہ وہ ڈیپ سٹیٹ ہے جس کی جڑیں گہرائی سے سمندر کے نیچے سے سیدھی یروشلم پہنچ جاتی ہے. یہ خدائی راز والا فہم اور پھر گراؤنڈ ریالٹیز بھی کچھ وہ بھی ہے. باقی یہ کہ وہ جس طرح ہم جا رہے تھے نا نیچے، یعنی آپ یہ دیکھیں یہ 2022-23 میں تو شاید ان کے منصوبے کے مطابق تو ملک نے ختم ہو جانا تھا. سر 2022 میں فروری کے مہینے میں صرف ایک مہینے میں $5 ارب پاکستان کے فورن ریزرو گرے ہیں. اب سوچے اگر 2 مہینے اور گزار دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو $11 ارب جو پیچھے بچ گئے تھے وہ بھی نہیں بچنے تھے. اور یہ تو ایک پہلو ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا تھا. یعنی کتنے لوگوں سے ہم نے انفلوئنشل لوگوں سے سنا ہے کہ یہاں بہت بڑی خون ریزی کا خطرہ ہے، بہت بڑے جو ہے نا خانہ جنگی کا خطرہ ہے، جو ہونی ہے، یا انہوں نے کیا منصوبہ بنایا ہوا تھا. منصوبہ سازوں نے کوشش تو اپنے طور پر پوری کی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو تھا جس میں یہ تو مطلب یہ جو انڈیا نے حملہ کرنا تھا یا یہ تو آخری ٹچ تھا نا، یہ تو واک اوور تھا ان کے لیے. تو اگر وہاں سے نکل آئے نا تو پھر مطلب اس بڑی امید کی بات ہے کہ ختم ہی ہونا ہوتا تو ہو چکے تھے نا، کیا رہ گئے تھا. تو یہ ہے جی ساری یعنی اس سے. اور آپ تو شروع دن سے یہ بات پریڈکٹ کر رہے تھے کہ اگر یہ انٹرنلی حافظ عاصم منیر کنسولیڈیٹ کر گئے تو پھر انڈیا آئے گا. ہاں یہ تو میں نے پہلے دن سے کہا انڈیا آئے گا، کیونکہ اصل میں اس ساری بات کو اچھا ابھی بھی یہ جو ساری صورتحال ہے نا کہ امریکہ ہماری طرف نظر آ رہا ہے اور انڈیا کی کوئی جگہ ہی نہیں کہیں بنتی نظر آ رہی، یہ عارضی صورتحال ہے. انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر ٹرمپ کو مارنا بھی پڑا تو مارا جائے گا، یا اس کی سپورٹ کا کوئی اور طریقہ نکال لیا جائے گا. ٹرمپ نہ صحیح نا، ٹرمپ کو کیا پتہ لگتا ہے، صحیح بائی پاس بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا خالد صاحب، یہ تو آپ نے بتایا کہ انسٹیٹیوشنلی مطلب وہ جو انسٹیٹیوشن جو کہ ایک تھریٹ تھا، جو گوریان کہہ رہا تھا کہ بن گوریان کہ ہمارے لیے یہ تھریٹ ہے، اس کو کس طرح سے اس کو کرپٹ کیا گیا، اس کی لیڈرشپ کو. میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ دیکھیں کیسی کیسی چیزیں ہوئی ہیں. مثلا 1965 کی وار میں وہ جو آپریشن ہوا تھا، پہلے آپریشن عبدالسلام تھا یا آپریشن جبرالٹر تھا، وہ جو کشمیر میں 2 آپریشنز تھے. اس سے پہلے آپریشن جبرالٹر سے پہلے ایک وہ شاید ادھر تھا نا، یہ جو علاقہ ہے نا رن کچھ. اور اس میں بہرحال یہ تھا کہ وہ کشمیر انہوں نے کر لیا تھا، جو آپریشن جو پلان کیا تھا ایگزیکیوٹ کر لیا تھا. جب وہ کلمینیٹ ہونا تھا، جب کشمیر کو الگ کرنا تھا، تو پیچھے سے آرڈر کچھ اور آ گئے. میرے فوج کے وہ لوگ جو آپ نے کہا کہ جو کلیکٹیو انکانشیس میں جو چیز موٹیو ہے، وہ موٹیو کو جب بھی موقع ملا ہے اس نے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کیا ہے، ایکسپریس کیا ہے. بالکل. پھر بعد میں وہ قوتیں جو کہ آپ نے پیچھے ساتھ دوسری قوتیں بھی لگی جو پلانٹڈ تھے سسٹم میں، انہوں نے اس کو دیکھا کہ یار یہ تو ہونے جا رہا کام، انہوں نے اس کو نہیں ہونے دیا. ایون 71 کی وار میں بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر حالات اتنے برے تھے نہیں ہماری فوج کے جو کہ بتائے جاتے ہیں یہاں پر میڈیا کے تھرو پروجیکٹ کیے جاتے ہیں. دیکھیں مطلب یہ کہ اگر وہ میسور ہو کے ڈھاکائی میں میسور ہو کے لڑتے تو 6 مہینے تک لڑ سکتے تھے. ٹھیک ہے، جذبہ کتنا تھا کہ جب یہ آرڈر بھی دے دیا نا ہتھیار ڈالنے کا، تو کئی یونٹیں تھیں جو اپنے طور پہ لڑتی رہیں، اس کے بعد بھی نہیں ہتھیار ڈالے. تو یہ نہیں تھا کہ وہ سارے مطلب وہ سازش اہم ترین تھی اور اس میں ساری دنیا ملوث تھی. امریکہ بھی ملوث تھا، روس بھی ملوث تھا، اور اندر سے بھی سارا کچھ تھا. اس طرح مطلب کارگل وار کو دیکھ لیں تو ہمارے سپاہیوں نے تو اپنا جو کام کرنا تھا کر لیا. نہیں سپاہیوں نے نہیں، جونیئر آفیسرز نے بھی. کرنل شیر خان تھے جن میں. صحیح. اچھا خالد صاحب، اب دوسری ڈائمنشن ہے وہ تھی نظریاتی اساس کی.
اب تھوڑا ادھر سے بھی آپ تھوڑی ایسے ہی روشنی ڈال دیں، اگرچہ ہمارے پاس وقت جو ہے بہت تھوڑا رہ گیا ہے، آپ تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دیں اس کا. میرے خیال میں اس میں بہرحال تفصیل طلب ہے یہ دیکھیں موضوع. نظریاتی کو اس کو اگر ہم آپ اگلی دیکھیں نا، ایپیسوڈ میں ہاں، پھر کر اس لیں کو گے. علیحدہ بھی کر لیں تو اچھا ہے، لیکن ایک موٹی سی بات دیکھ لیں کہ جو ہم نے پچھلی دفعہ جماعت اسلامی کا ذکر، مولانا مودودی کی فکر کا ذکر کیا تھا کہ وہ اس میں نیچے اتر گئی، لیکن وہ فکر جس جماعت جو لے کے چل رہی تھی اس جماعت کے ساتھ کیا ہوا؟ 1970 میں وہ جماعت دوسری بڑی پارٹی تھی، اور خود آپ کی ایجنسیوں کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ الیکشن یہ جیتیں گے، سویپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بڑی وہ طاقت تھی. آج کہاں کھڑی ہے؟ تو کیسے ہو گیا؟ اس کے لیے بھی تو کوئی آپریشن پلان کیا گیا نا، اس کو بھی تو مطلب تھیندے تھیندے تھی ویندی ہے کہ صورت دی گئی، اس کو آہستہ 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 درجہ بدرجہ یہاں تک پہنچایا گیا. اب اس میں ساری چیزیں شامل کر لیں کہ وہ ایوب خان کے ساتھ تو وہ مزاحمت میں تھی، تو یحییٰ خان کے ساتھ وہ مفاہمت میں تھی، ضیاء کے ساتھ بھی مفاہمت، ضیاء کے ساتھ بھی مفاہمت میں آ گئی. تو وہ جو فوج کے ساتھ کیا گیا تو وہ تو ان کے ساتھ بھی کیا گیا نا. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا یہ یارانہ تھا، مزاحمت ترک کرنے، اس کے نتیجے میں مزاحمت ترک کر دی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ وہ لوگ جو خوش آمدی تھے، وہ لوگ جو اتنے اہل نہیں تھے، وہ لوگ کہ جو جسے کہتے ہیں نا ایک قربانی دینے کا مادہ جن میں ہو، کمٹمنٹ ہو، جن میں جو ڈیووٹیڈ ہوں، وہ پیچھے جاتے چلے گئے. اور جو یہ سیاست کے معاملات کو ذرا اچھی طریقے سے لے کے چل سکتے ہوں، وہ تو ایک علیحدہ گھر رہے نا، جن کے پاس وہ تھے وہ آگے آتے گئے. تو یہ لیڈرشپ میں ہی تلپٹ ہوتا چلا گیا نا. اور پھر وہ رفتہ رفتہ جو ہے نا، ایک دم تو نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے، کرتے کرتے جو ہے نا پھر وہ آئی جے آئی بنی. یعنی تو انہی جماعتوں کے ساتھ جن سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں تھا، جنہیں آپ سیکولر اور لبرل کہتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو گیا. اس آئی جے آئی کا ابتدائی جو سربراہ بنے تھے وہ جتوئی صاحب بنے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر جا کے تو بعد میں نواز شریف بنے، بلکہ اس کے بعد صدر بنے تھے سمیع الحق صاحب. اسی میں الیکشن جیتے گئے تھے ان کی صدارت میں، لیکن پھر صدر بنا دیا گیا نواز شریف صاحب کو، کیونکہ وزیر اعظم انہوں نے بننا تھا. پھر وہ آئی جے آئی ٹوٹ گئی، بہت کچھ ہوتا رہا. پھر ایم ایم اے بن گئی، اس میں تو اس سے بھی پہلے اسلامک فرنٹ بنی تھی، اسلامک فرنٹ بنا. یعنی یہ ان سارے مراحل سے گزار کر بالآخر اب وہ جو ہے نا ضمانت ضبط ہونے کا دور آ گیا. اچھا خان صاحب، میں تھوڑا سا چاہوں گا اس پر تھوڑا سا ہمیں نا ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ چلیں پھر ہم دیکھ لیں گے. یعنی بعض اعتبارات سے آپ دیکھیں تو اسلامی سوچ، اسلامی فکر اس میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھیلی ہے زیادہ، جو ہے نا عوام نے اسے قبولیت بخشی ہے. جماعتیں ساری کمزور ہوئی ہیں. یہ پوائنٹ تھا اصل میں چاہ رہا تھا کہ جیسے وہ آپ نے نا اسلام کی نشت ثانیہ، ایک ہے مسلمانوں کا عروج و زوال ہے، ایک اسلام کا عروج و زوال ہے. اسلام کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو پاکستان میں بہرحال درجہ بدرجہ وہ آپ کو ارتقا نظر آتا ہے، لیکن مذہبی قیادت کی طرف جائیں تو وہاں ڈسکریڈٹ ہوتی ہیں. اور خاص طور پر جہاں تک آپ پہنچے اس سے آگے جو اگلی ایپیسوڈ جو فیز آتی ہے مشرف کا ایرا، یہ جو 2000 کے آن ورڈ، اس میں ہماری مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت دونوں گریجولی جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو گئی ہیں. یہ کیوں ہو گئیں، یہ سارا سفر کیسے ہوا ہے، میں چاہوں گا اس پر تھوڑا تفصیلی آپ ایک ایپیسوڈ تو کریں اس کے اوپر. تو آج ناظرین ہم یہاں تک ہی آج اپنی اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.